الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي هو أفضل العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والكرم أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فزلوا وأزلوا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، عزت و احترام کے مستحق حضرات سامعین کرام اور پس پردہ تشریف فرما اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ آپ کے ادارے کا سالانہ اجلاس عام جو اپنی قدیم روایات کے ساتھ آپ کے اس مدرسے کے صحن میں بڑی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہے، اور اس کے پیچھے اراکین مدرسہ اور ارباب مدرسہ کی کئی ہفتوں کی محنتیں ہیں. ان لوگوں نے بڑی جافشانی، بڑی بھاگ دوڑ اور تگ و دو کے بعد اس مجلس اور محفل کو سجایا ہے. آپ کے اس اجلاس کا پیغام لے کر نہ جانے یہ حضرات کہاں کہاں تک پہنچے، اپنے دن کے آرام کو قربان کیا، رات کی نیند کو قربان کیا، لوگوں کے گھروں اور آستانوں پر پہنچے، اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی کہ ہمارے عظیم گاؤں بہروڑہ میں ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے، آپ ضرور تشریف لائیں. وہ لوگ دور دراز سے چل کر آپ کے درمیان پہنچے، لیکن آپ حضرات ابھی تک اپنے گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں یا مدرسے سے باہر تشریف فرما ہے. یہ اللہ کے دین کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ ہے، یہ بے اعتنائی کا معاملہ ہے، اور جو قوم خدا کے دین کے ساتھ بے توجہی کا معاملہ اختیار کرتی ہے، جو لوگ اللہ کے دین کو حقیر سمجھ کر، کم تر اور معمولی سمجھ کر اسے چھوڑتے ہیں، پھر اللہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. رب قدیر ان لوگوں کا پرسان حال نہیں ہوتا، پھر ان لوگوں کو دنیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ دنیا تمہارا مقدر ہے، تم چاہو ذلیل رہو یا عزت پاؤ، تم پریشان رہو یا سکون کی زندگی گزارو. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب جب علماء کرام کی ناقدری کی گئی، مدارس کی ناقدری کی گئی، جب جب اللہ والوں سے رابطہ منقطع کیا گیا، جب جب مدارس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ اختیار کیا گیا، جب تک مدارس سے دور رہ کر زندگی گزاری گئی، جب مدارس کو ایک کنارے ڈال دیا گیا اور لوگ پشت پھیر کر مدارس سے دور جانے لگے، تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو تہوبالا اور پست اور ذلیل کر دیا. یہ صرف ہندوستان کی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے اس نظام خداوندی کی تاریخ ہے.
اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں اندلس جو موجودہ وقت کا اسپین ہے، ایک وقت میں وہاں مسلمانوں کی بڑی شان و شوکت والی حکومت تھی، بڑے کر و فر کی حکومت تھی، بڑے رعب و دبدبے اور طاقت والی حکومت تھی، لیکن لوگوں نے مدارس کے ساتھ بے اعتنائی کا معاملہ اختیار کیا، لوگوں نے علماء کی ناقدری کی، ان کے حقوق کو نہیں پہچانا، علماء لوگوں کو بلاتے رہے، آواز لگاتے رہے، صدا دیتے رہے، پکارتے رہے کہ او لوگوں آؤ، تمہارا مستقبل مدارس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تمہاری ترقیاں مدارس سے وابستہ ہیں، تمہاری بلندیاں مدارس کے ساتھ منسلک ہیں، تمہاری خوشحالیاں مدارس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ جب تک یہ مدارس زندہ ہے، مسلم قوم زندہ ہے، جب تک یہ مدارس قائم ہیں، خوشحالی مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہے، جب تک یہ مدارس کا مضبوط نظام اور سلسلہ قائم ہے، اس وقت تک تمہارے کاروبار محفوظ ہیں، تمہاری تجارتیں محفوظ ہیں، تمہاری عصمتیں محفوظ ہیں، تمہاری آبرو محفوظ ہیں، تمہارا وقار محفوظ ہے۔ اور جب ان مدارس کو ختم کر دیا جائے گا، جب ان مکاتب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، مسلمانوں نہ صرف یہ ہوگا کہ تم سے قرآن چھین لیا جائے گا، نہ صرف یہ ہوگا کہ تم سے مسجدیں چھین لی جائیں گی، نہ صرف یہ ہوگا کہ تم سے مدارس چھین لیے جائیں گے، نہ صرف یہ ہوگا کہ تمہاری ٹوپیوں کو اتار دیا جائے گا، نہ صرف یہ ہوگا کہ تمہارے جسموں سے سنت لباس کو اتار دیا جائے گا، نہ صرف یہ ہوگا کہ تمہاری داڑھیوں کو ختم کر دیا جائے گا، بلکہ یوں ہوگا کہ پھر مسلمانوں کی زندگیوں کو ختم کر دیا جائے گا، گھر بار اجاڑ دیے جائیں گے اور مسلمان اس دنیا کے اندر زندہ اور باقی نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کی زندگی کاروبار اور تجارت میں نہیں، مسلمانوں کی زندگی بزنس بنانے اور دنیا کے چمکانے میں نہیں، یہ تو وقت کی ضرورت ہے، دنیا کا تقاضا ہے، اور یہاں رہنا ہے تو سب کچھ کرنا ہے، لیکن ضرورت کے موافق، ضرورت کے اعتبار سے جہاں تک ضرورتیں پوری ہوں وہیں تک دنیا کے اندر منہمک اور مشغول رہا جائے، اپنے آپ کو دنیا میں اس انداز سے لگانا، دنیا میں اس قدر مشغول کر لینا کہ خبر نہ رہے نمازوں کی، خبر نہ رہے قرآن کی، خبر نہ رہے میرے آقا کی سنتوں کی، خبر نہ رہے مدارس کی، خبر نہ رہے مکاتب کی، خبر نہ رہے خانقاہوں کی، خبر نہ رہے مراکز تبلیغیہ اور مراکز دینیہ کی، اور مسلمانوں کو اپنے سنت لباس سے کوئی سروکار نہ رہے، مسلمانوں کو اپنے چہرے مہرے سے، اسلامی شناخت اور پہچان سے کوئی مسئلہ نہ رہے، کوئی فکر نہ رہے کہ ہماری ٹوپیاں سلامت رہے، کوئی فکر نہ رہے ایک ایمان والے کو کہ ہماری دستار سلامت رہے، ہمارا ایمانی وقار سلامت رہے اور ہماری ایمانی شان سلامت رہے۔ اگر ایک ایمان والے کی یہ فکر نہیں ہے تو پھر یہ دنیا اس کے لیے وبال جان اور مصیبت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی بیشتر آیات میں اپنے ماننے والوں کو اور ان کے واسطے سے پورے عالم کو، کل دنیا کو یہ پیغام دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اے ایمان والو، اے اللہ پر یقین جمانے والو، اے آقا نامدار کی غلامی کا دم بھرنے والو، اور مسلمانوں سنو، اللہ نے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کے کرنے والوں سے، اپنی زندگی نیک گزارنے والوں سے، اپنی طبیعت اور طینت اور اپنی سرشت کو پاکیزہ بنانے والوں کو خطاب کیا اور یوں فرمایا کہ ایمان والو، اگر دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی اور تمہارے جسموں میں
تو پھر اللہ تمہیں اس دنیا کا، اس نظام کائنات کا مالک اور اس زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بغیر اسباب کے لوگ تھے۔ ان کے پاس نہ دولتیں تھی، نہ ان کے پاس جاگیریں تھی، نہ ان کے پاس کوئی شہنشاہیت تھی، بلکہ عالم یہ تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب رسول اللہ خود خندق کھود رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کا لشکر جرار خندق کے کھودنے میں مصروف اور مشغول تھا، تو اس وقت صحابہ کرام کی بھوک اور پیاس کا یہ عالم تھا، ان کی طاقت اور ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ خندق کھودتے ہوئے گرے گرے جاتے تھے، وہ زمین پر غش کھا کر گر جایا کرتے تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کیا کہ وہ ایمان والو اور صحابہ کرام کی جماعت، یہ دنیا کی مصیبت ہے، کچھ مصیبتیں نہیں، دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اے اللہ دنیا کی حیات کوئی حیات نہیں، یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، جو اس زمین پر آیا ہے اسے ختم ہو جانا ہے، یہاں نہ نبی باقی رہے، نہ یہاں بادشاہ رہے، نہ جاگیردار رہے، نہ بڑی عقل رکھنے والے رہے، نہ بڑی شہنشاہیت رکھنے والے اس دنیا میں باقی رہے، انبیاء چلے گئے، امراء چلے گئے، خلفاء جاگیردار چلے گئے، بڑے بڑے منصب اور عہدے رکھنے والے چلے گئے، دنیا میں کوئی نہ رہا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے ساتھ شروع ہوگی اور پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار و مہاجرین کی مدد فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی نصرت فرما۔ اور ان لوگوں نے اپنے محبوب سرور کائنات شاہ بدر و حنین سید الابرار والاخیار آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے لباس اور اپنے کرتوں کو اٹھایا تو میرے آقا نے یہ دیکھا کہ آپ کے ہر دیوانے کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اس کی شدت اور طلب کی وجہ سے ایک ایک پتھر بنا ہوا تھا، اور تاکہ ان کی کمر سیدھی رہ سکے، میرے آقا نے جب یہ دیکھا کہ میرے صحابہ کی کمر پر ایک ایک پتھر بنا ہوا ہے تو آپ نے تسلی کے لیے اپنا کرتہ مبارک اور اپنا جامع مبارک اوپر اٹھایا اور آپ نے دکھایا کہ میرے صحابہ میری کمر پر اور میرے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے ہیں۔ بھوک پیاس کا یہ عالم ہے، بھوک مری کا یہ عالم ہے کہ کھانا کھائے ہوئے کئی دن گزر گئے لیکن ابھی منہ کے اندر اور حلق میں کوئی لقمہ نہیں گیا، بالکل غربت کا عالم ہے۔ لیکن آپ جب خندق کھود رہے تھے، خندق کھودتے کھودتے صحابہ کرام کے سامنے ایک چٹان آئی جس پر خوب کدال بجائی گئی اور اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ایک چٹان درمیان میں حائل ہو رہی ہے اور وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میرے آقا تشریف لائے اور آپ نے کدال ماری اور آپ نے کہا لوگوں مبارک ہو، یہ جو چنگاری اس میں سے پھوٹی ہے تمہیں قیصر کے خزانے دے دیے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں کسرا کے خزانے دے دیے گئے۔
جب آپ نے اپنے صحابہ سے یہ بات عرض کی کہ ایک دن آئے گا جب کسریٰ کی طاقت اور حکومت تمہارے قدموں کے سامنے جھک جائے گی، جب قیصر کا تخت و تاج تم اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھ کر اڑاؤ گے، میرے صحابہ ایک دن وہ آئے گا اور وہ دن بڑا سہانا اور مبارک ہوگا، وہ لوگوں تمہارے لیے غنیمت کا وقت ہوگا، ساری شہنشاہیت ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرے صحابہ یہ دنیا تمہارا مقدر ہے، تم دنیا کو ٹھکراؤ گے، دنیا تمہاری ٹھوکر میں آ کر خود آ کر کے گرے گی۔ جب آپ نے یہ باتیں کہی تو مشرکین نے آپ کی مذاق اڑائی اور آپ کی توہین کی اور یوں کہا کہ جس قوم کو وقت پر کھانا اور پینے کے لیے پانی میسر نہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں ایران اور روم کی حکومت اور شہنشاہیت کے۔ لیکن آپ نے فرمایا اور آپ نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا اور 100% وعدہ ہے، اللہ کے وعدے میں کوئی خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے وعدے میں نعوذ باللہ جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ جو رب نے کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، جو اللہ نے فرمایا ویسا ہوگا۔ اور آپ نے کہا میرے صحابہ یقین اور اعتماد رکھو، وہ دن دور نہیں ہے جب روم اور ایران کی حکومت ہے اور ان کے ملک تم فتح کرو گے اور ان کے تخت و تاج تمہارے مقدر میں آئیں گے۔ سوچنے کا مقام اور عبرت کی جگہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس اس وقت دنیا کا کوئی مال و متاع اور کوئی اسباب نہیں تھے، ان کے پاس دنیا نہیں تھی۔ وہ لوگ تو اس قسم پرسی کے عالم میں تھے کہ کسی کے پاس ایک چادر ہی تھی صرف سطر ڈھانکنے کے لیے، کسی کو 2 کپڑے بھی میسر نہ تھے، کوئی اسی کو دھوتا اور اسی کو پہنتا تھا۔ ان لوگوں کے گھروں میں کئی دنوں تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن انہیں رب کے وعدوں پر یقین تھا۔ اور بہروڑا کے رہنے والوں قرآن کریم کی ایک حکایت پر ان کا ایسا یقین تھا، وہ یوں کہتے تھے زبان حال سے کہ ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے کانوں کا سنا غلط ہو سکتا ہے، شمس کی روشنی غلط ہو سکتی ہے، چاند کی چاندنی غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو کچھ احکم الحاکمین قادر قیوم اور اس حی ذات نے فرمایا اس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا یہ ہوگا اور ہو کر کے رہے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو اور اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرو۔ صحابہ کرام ان قرآنی وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو سمجھاتے رہے، ان کے سامنے اپنا مشن اور اللہ کا پیغام رکھتے رہے، اور صحابہ کرام آنکھیں بند کر کے اللہ کے نبی کی باتوں پر لبیک کہتے رہے۔ صحابہ کرام آگے بڑھتے رہے، نبی کے شانہ بشانہ جنگوں میں، گھر پر، خلوت میں، سفر میں، حضر میں، نبی آخر الزمان کی سنتوں، آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کا اسوہ مبارکہ، آپ کا نمونہ بے مثال ان کی نظروں کے سامنے تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ایک دن آئے گا جب دنیا کی ساری طاقت اور ساری حکومتیں ہمارے قدموں کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ اور پھر صحابہ کرام کی نظروں نے دیکھا اور اس آسمان اور زمین نے دیکھا، اور دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ یہ وہی صحابہ تھے جنہیں لباس تک میسر نہ تھے، اور آج وہی صحابہ ہیں جن کے لیے افریقہ کے جنگل کے جانوروں نے جنگلات کو خالی کر دیا۔ یہی صحابہ تھے جنہیں شیروں نے سواری دی، اور یہی صحابہ تھے
جنہوں نے دریاؤں کے اندر اپنے گھوڑے دوڑائے، اور یہی ثابت ہے کہ ایران کی حکومت اور وہاں کی سپر پاور طاقت مسلمانوں سے مقابلہ نہ کر سکی اور ان کے سامنے پسپا اور ذلیل ہو گئی۔ لیکن یہ سب ثمرہ تھا اور نتیجہ تھا اس بات کا کہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، وہ میرے آقا کی احادیث کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، وہ دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے تھے، وہ علماء کی محبت کو اپنی جان کا صدقہ اور اپنی آنکھوں کا منظور اور دستور بنائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی زندگی میں پہلے قرآن کا حکم تھا، اس کے بعد دنیا تھی، وہ پہلے قرآن کو دیکھتے تھے، اس کے بعد دنیا پر نظر دوڑاتے تھے، وہ دنیا کی ترقی کو اپنی نظروں میں ہیچ اور لاش سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، عزتیں پیغمبروں کے لیے ہیں، اور عزت مؤمنوں کے لیے ہے، اور منافقین کو، اغیار کو، دشمنان اسلام کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، مجوسیوں کو اس عزت کی کوئی ہوا اور خبر بھی نہیں ہے۔ یہ عزت اللہ نے ایمان والوں کا مقدر رکھی ہے، اللہ نے غلبہ ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، اللہ نے غلبہ اسلام کے حامیوں کے لیے، دین کے شیدائیوں کے لیے، اور دین پر اپنی جان نثار کر دینے والے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ غلبہ اور عزت رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر کامل، پختہ، مستحکم اور مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ تم اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ گے، اپنے ایمان میں جلا پیدا کرو گے، اپنے ایمان میں نور اور روشنی پیدا کرو گے، اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو گے، اپنے ایمان میں استحکام لاؤ گے، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو گے، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے اور تم اس دنیا کے مالک بن کر کے رہو گے۔ اس لیے ایمان والو ان مدرسوں کو اور ان علماء کو حقیر نہ سمجھو۔ خدا کی قسم جب تک یہ مولوی اس روئے زمین پر ہے اس وقت تک مسلمان ہیں، اور جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ دنیا کے کسی عالم کی بات نہیں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ کسی قاضی کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ فیصلہ ہے احکم الحاکمین کے محبوب کا فیصلہ، یہ فتویٰ ہے آقا نامدار کی دارالفتاء کا۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اے لوگوں اللہ علم کو اس انداز پر ختم نہیں فرمائے گا کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے، ان کے دلوں سے علم کو نکال لے گا، ان سے کتابیں چھین لے گا، ان سے کاپیاں اور ان سے قلم چھین لے گا، بلکہ اس کا نظام اور طریقہ کار یہ ہوگا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اس کی شکل صورت یہ ہوگی کہ اللہ علماء کو ختم کر کے، علماء کو اپنے پاس بلا کر علم کو ختم کر دے گا، علماء نہیں رہیں گے، پڑھنے پڑھانے والے ختم ہو جائیں گے، قرآن کے دامن کو، قرآن کی باتوں کو اپنے سینے سے لگانے والے اور قرآن کے علم اور جھنڈے کو بلند کرنے والے لوگ اس روئے زمین سے فنا ہو جائیں گے، تو پھر علم ختم ہو جائے گا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، پھر جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، گواروں کو، صرف چند دن مسجد کی فضا میں گزارنے والے کو، صرف اپنے چہرے پر داڑھی
صرف چند دنوں سے اپنے سر پر دستار اور ٹوپی رکھنے والے سے لوگ دین کی معلومات حاصل کریں گے، لوگ مسائل کا علم اپنے ایمان کو چھوڑ کر کسی اور سے حاصل کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور بغیر جانکاری کے مسئلہ بتائیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود تو گمراہ تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے اللہ نے یہ مدارس کا نظام، علماء کا یہ سلسلۃ الذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور آپ دور نہ جاؤ بلکہ ان علاقوں کا دورہ کرو، اور آپ وہاں رہنے والے حضرات سے اس بات کی تحقیق کرو، اور آپ جماعت تبلیغ کے احباب سے جو ان بستیوں میں اور ان شہروں میں پہنچتے ہیں، گشت کرتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں، جہاں مدارس نہیں ہیں، جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں مکاتب نہیں ہیں، جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں اللہ والے نہیں ہیں، ان کے نام غیروں کے نام ہیں، اور آج بھی انہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی میسر نہیں ہے۔ راجستھان اور ہریانہ کے بیشتر علاقوں کا یہی حال ہے۔ تبلیغی احباب کارگزاریہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں کے اندر گئے، ہم نے مسلمانوں کے گھر معلوم کیے، معلوم کر کے ہم پہنچ گئے، ملاقات ہوئی، ان سے نام معلوم کیے، تو کسی نے رام کشن نام بتایا، کسی نے ہری کشن یا کوئی اور نام بتایا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ان سے کہا کہ آؤ اذان پڑھتے ہیں، تکبیر کہہ کر نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد دین کی کچھ باتیں ہوں گی۔ تو ان لوگوں نے یوں کہا کہ اذان پڑھو یہ بھی تمہارا کام، تکبیر پڑھو یہ بھی تم کرو گے، نماز کا پڑھنا یہ بھی تم کرو گے۔ ہم نہ تو تکبیر کو جانتے ہیں، نہ ہم اذان کو جانتے ہیں، اور نہ ہم نماز کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، کیسے نماز ادا کی جاتی ہے۔ جب تبلیغی احباب نے اذان دی اور نماز ادا کی، جب یہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو ان بستی والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے، اور نماز سے فراغت کے بعد ان تبلیغی احباب نے معلوم کیا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کی کیا وجہ ہے، ان اشکوں کی کیا وجہ ہے؟ تو ان مسلمانوں نے بتایا دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے تکبیر کا نام سنا ہے، اقامت کا نام سنا ہے، اذان کا نام سنا ہے، نماز کا نام سنا ہے، لیکن آج تک نماز ادا نہ کی۔ جب اپنے اسلامی شعار کو اور اپنی عبادت کو اپنی آنکھوں کے سامنے انجام ہوتے ہوئے دیکھا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم اسی اسلام کے ماننے والے اور اسی اسلام کے پیروکار تھے، جس کے یہ پیروکار ہیں۔ آج ہمیں کلمے کا اور اسلامی ناموں کا اور نماز کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اٹھ جاؤ بس۔ یہ کارگزاریاں سارے عالم میں گھومتی ہیں، اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ کارگزاریاں بہروڑے میں بھی ضرور پہنچی ہوں گی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم مدارس سے نہیں جڑتے ویسے ہی ہم تبلیغی جماعت سے بھی نہیں جڑتے۔ وہی بیچارے گنے چنے احباب جو ہر گشت میں رہتے ہیں، جو ہر تعلیم میں رہتے ہیں، جو ہر مشورے میں رہتے ہیں، جو ہر سہروزے میں اور ہر چلے میں رہتے ہیں، گھوم پھر کر انہی کا
کا نمبر آتا رہتا ہے، نئے احباب اور نئے ایمان والے جوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ آپ بیٹھو گے ان حلقوں میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان علاقوں کا کیا حال ہے۔ بہروڑا کے لوگوں، شکر مناؤ ہمارے اکابر کا، احسان مانو ان درد دل رکھنے والے علماء کا، جن علماء نے ہمارے علاقے کی بستی بستی میں، شہر شہر میں، قریہ در قریہ، چپے چپے پر، گلیوں گلیوں میں مدارس کا اور مکاتب کا یہ نظام قائم فرمایا، اور آج نماز پڑھانے کے لیے ہمیں امام ملتے ہیں، منبر پر بیان کے لیے خطیب ملتے ہیں، اور دین کی باتیں سمجھانے کے لیے واعظ اور مبلغ ملتے ہیں۔ یہ ان علماء کرام کا احسان ہے، ورنہ اندلس کی طرح ہندوستان سے بھی اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کیا کم رچی گئی تھی؟ کون سے وہ جتن تھے جو انگریز نے مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہ کیے ہوں، اور مدارس کو ختم کرنے کے لیے اور قرآن کو مٹانے کے لیے کون سی سازشیں اور کون سے ہتھ کنڈے تھے جو انگریز نے نہ اپنائے تھے؟ اس نے ہر کوشش کی تھی، ہر چال چلی تھی، ہر تدبیر اختیار کی تھی، اور وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ لیکن علماء جنہیں اللہ نے نور ایمان اور نور فراست سے نوازا ہے، جنہیں اللہ نے آئندہ کے حالات کی سوجھ بوجھ اور پرکھ دی ہے، اور نظر بصیرت رکھنے والے علماء کرام نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب ہندوستانی ناکام ہوئے اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے، آپس میں رائے مشورہ کیا، اور علماء نے یہ طے کیا کہ اگر یوں ہی علماء کرام ختم ہوتے رہے، یوں ہی حفاظ ختم ہوتے رہے، یوں ہی مدارس پر بلڈوزر چلائے جاتے رہے، یوں ہی مدارس کو، مکاتب کو زمین میں دھسایا جاتا رہا، تو پھر ایک دن وہ وقت بھی آئے گا جب مدارس ختم ہو جائیں گے اور علماء کو ہمارے درمیان سے ختم کر دیا جائے گا۔ لہذا کوئی ایسی تدبیر اختیار کرو کہ جنگ بھی جاری رہے، انگریز بھی یہاں سے چلا جائے، اور مسلمانوں کے مدارس اور مکاتب، ان کی مسجدیں اور ان کا دین و ایمان بھی سلامت اور محفوظ رہے۔ اس لیے دیوبند کے اندر بیٹھ کر علماء کرام نے سر جوڑ کر یہ طے کیا اور مشورہ کیا کہ اب انگریز کی تعلیم اور پالیسی کے مقابلے میں، جو کہ پالیسی یہ تھی اور انگریز نے یہ کہا تھا کہ وہ ہندوستانیوں جن کے باپ جنگ کے اندر شہید ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، انگریز نے ان ماؤں کے آستانوں پر جا کر کے کہا، آؤ بیوہ ہو اور یتیموں کی ماؤں، تم اپنے یتیم بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم انہیں تعلیم دلائیں گے اور انہیں نوکریاں دلائیں گے اور انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر دیں گے، اور پھر یہ اپنی دنیا سکون کے ساتھ گزاریں گے اور جئیں گے۔ جب علماء نے یہ دیکھا تو تشویش لاحق ہوئی، فکر مند ہوئے علماء کرام، اور انہوں نے بیواؤں سے کہا، ان ماؤں سے کہا کہ جن کے باپ انگریز کی دشمنی میں لڑتے لڑتے اور جہاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر ان کی اولاد انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگی تو ان باپوں کی روحوں کو سکون نہیں پہنچے گا، بلکہ انہیں شرمندگی ہوگی کہ جن بچوں کے مستقبل کے لیے، جن کے شاندار اور اجول بھوشیہ کے لیے
ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج وہی ہمارے بچے انگریز کی فوج کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا علماء کرام نے کہا کہ تم ان نونہالوں کو، ان بچوں کو ہمارے حوالے کرو، لاؤ ان بچوں کو ہمیں دو، ہم انہیں روٹی بھی دیں گے، ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کریں گے، اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی بھی گارنٹی اور ضمانت کا انتظام کریں گے، اور ہم ان کے لیے مدارس بنا رہے ہیں جہاں یہ ظاہر کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے مگر باطن کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے مسلمان اور با ایمان ہوں گے، اور محمد الرسول اللہ کے دین کا جھنڈا اور علم اٹھانے والے ہوں گے۔ لہذا علماء کی یہ آواز اور ان کی یہ صدا گونجتی ہوئی ہندوستان کی فضاؤں میں اور یہاں کی پاک ہواؤں میں بہروڑہ کی سرزمین پر بھی پہنچی، اور اللہ جزائے خیر دے حضرت حافظ مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کو کہ انہوں نے بہروڑہ کی سرزمین پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی کہ یہ مدرسہ جب تک باقی رہے گا بہروڑہ کے لوگ محفوظ رہیں گے، ان کا دین سلامت رہے گا، ان کا قرآن محفوظ رہے گا، ان کی مسجدوں میں 5 وقتہ نمازیں ادا کی جاتی رہیں گی، اور مسلمان اپنے تشخص اور اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ زندہ اور باقی رہے گا۔ اور پھر ہمارے بڑوں نے اس مدرسے کو اپنے خون جگر سے سینچا اور اسے پروان چڑھایا اور اسے آج ان حالات میں لا کر کے کھڑا کیا۔ یہ جو دیواریں، یہ جو پوشیدہ سے کمرے ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے اسلاف کا خون جگر شامل ہے، اور ان کی محنت کا پسینہ ان 4 دیواریوں میں شامل ہے، ان کی جد و جہد اور ان کی قربانیاں ان دیواروں میں اور اس زمین کے اندر شامل ہے، ان کا تقوی اور خلوص، ان کی دن کی محنتیں اور ان کے رات کے آرام کو قربان کر دینا، یہ اس مدرسے کی فضا اور ماحول میں آج بھی زندہ ہے۔ اور جب تک اس امانت کی حفاظت بہروڑہ کے غیور مسلمان کرتے رہیں گے، وہ اپنے بزرگوں کی وراثت کا حق بھی ادا کریں گے، اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ایک مضبوط اور آہنی قلعہ بھی محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے اس مدرسے کو ان بزرگوں کی امانت اور اپنا اثاثہ سمجھ کر، اپنا فخریہ متاع اور سامان سمجھ کر اس مدرسے کی حفاظت کرنی ہے، اس مدرسے کو باقی رکھنا ہے، اس مدرسے کو قائم رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھانی پڑے، چاہے ہمیں عیش کی زندگی گزارنے کے بجائے اپنے عیش کا سامان کچھ کم کر کے اس مدرسے کے لیے دینا پڑے، لیکن بہروڑہ کے غیور مسلمانوں اپنے آباء و اجداد کے لگائے ہوئے اس چمن اور اس شجر کی حفاظت کرنا ہمارا قیمتی فریضہ ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث عزت ہے۔ اور آج علماء کی ایک جماعت اور اللہ والوں کا ایک طبقہ اور گروہ اس مدرسے کو لے کر کے چل رہا ہے، آپ ان کے شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیجئے، ان کا تعاون کیجئے، ان کی ہمت کو سراہیے، ان کے حوصلے پر، ان کی کمر پر ہاتھ رکھیے کہ آپ ہمیں اشارہ اور حکم کریں، آپ صرف اپنی زبان کھولیں، اور جس اعتبار سے تعاون کے لیے اور مدرسے کے لیے آپ پکاریں گے، آواز لگائیں گے اور صدا بلند کریں گے، اس قوم کا ہر غیور نوجوان آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آج سے لے کر جب تک زندگی رہے گی
اس مدرسے کے لیے اپنی جوانی، اپنی زندگی اور اپنے مال و متاع کو قربان کر دیں گے. ہم کسی بھی حال میں رہیں لیکن اپنے اس مدرسے کا تحفظ ضرور کریں گے، اپنے اس مدرسے کو ضرور باقی اور قائم رکھیں گے. اللہ پاک نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آیت آپ بارہا علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں، اور اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے والے اور اسے لوح محفوظ سے قلب محمدی پر نازل کرنے والے اور 23 سال کی مدت میں نجمن لوگوں تک پہنچانے والے بھی ہم ہیں. اس قرآن کریم کو تمہیں عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس قرآن کریم کے محافظ اور اس قرآن کریم کے ضامن اور گارنٹر بھی ہم ہیں. اس قرآن کی حفاظت کرنا یہ ہم نے اپنی ذمہ داری لگائی ہے، اور جو چیز اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے بھلا اسے کون ضائع کر سکتا ہے اور اس کا نام و نشان کون مٹا سکتا ہے. لیکن ہمیں غور یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت، جس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے اور جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے کیا ہے، خلاق عالم نے جس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کی حفاظت اللہ کس طریقے سے کر رہا ہے یا کروا رہا ہے. میرے استاد محترم حضرت مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہا کرتے ہیں کہ آپ نے آج تک قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ کا کوئی لشکر یا اللہ کی کوئی فوج کسی چوراہے پر قرآن کی حفاظت کے لیے اکٹھا نہیں دیکھی ہوگی. اللہ کا کوئی لشکر جرار اور اس کے محافظین کی کوئی ٹکڑی آپ نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی نظروں سے نہیں دیکھی ہوگی، بلکہ قرآن کی حفاظت کرنے والے یہی معصوم بچے، حفاظ اور علماء کرام ہی ہیں جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ ضابطہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے تو اس کا جو ذریعہ اور سبب ہوتا ہے اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. جیسے قرآن کریم اہم ہے، قرآن کریم قدر کے قابل ہے، قرآن کریم اپنے سینوں سے لگائے جانے کے قابل ہے، ویسے ہی علماء کرام اور حفاظ بھی اسی قدر اہم اور اسی قدر و منزلت کے لائق ہے، اور ان کا مرتبہ بھی اللہ پاک نے بڑا بلند کیا ہے. اور حضرت کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ جن صفحات پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے، جب ان صفحات کی اور اس جلد کی اتنی عزت کی جاتی ہے کہ اسے جزویدہ میں لپیٹ کر عطر میں سما کر اسے اپنی الماریوں میں صاف ستھری جگہ رکھ دیا جاتا ہے، جب اس قرآن کی طرف پیروں کا کرنا بھی ناگوار اور توہین کے قابل سمجھا جاتا ہے، پھر کیا خیال ہے ان حفاظ کے بارے میں اور ان علماء کے بارے میں، ان قرہ کے بارے میں جن کے سینوں میں خود قرآن کریم محفوظ ہے. وہ سینے بھی قدر کے قابل ہیں، وہ سینے بھی عزت کے لائق ہیں. لہذا قرآن کی بھی قدر کرو اور علماء کی بھی قدر کرو. ایک کمپنی کا مالک جو اپنی کمپنی میں کوئی سامان بنواتا ہے، اسے اپنی کمپنی کی ترقی سے بڑی محبت ہے، اور رات و دن اور شب و روز اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح میری یہ کمپنی ترقی کر جائے،
میری کمپنی کا دور دور تک نام ہو، لوگوں میں میری کمپنی کا چرچا ہو، اور آج کی زبان میں کہیے کہ میری کمپنی ٹرینڈ میں ہو اور لوگ میری کمپنی کے پروڈکٹس خریدیں، میری کمپنی کا پرچار ہو، لیکن وہ کمپنی کا مالک اپنے مزدوروں کی قدر نہ کرے، ان کا خیال نہ کرے، ان کے ساتھ بے عزتی اور توہین کا معاملہ کرے، کیا خیال ہے آپ کا اس کمپنی کے بارے میں کہ کیا وہ کمپنی ترقی کر سکتی ہے؟ جس کمپنی کے مزدور ہی خلوص اور محنت کے ساتھ کام نہیں کریں گے، وہ کمپنی کیسے ترقی کرے گی؟ بیائی نہیں۔ اسی طرح جب علماء کرام دین کی خدمات کے لیے، دینی مشاغل کے لیے اپنے آپ کو خالص، متوجہ، یکسو اور دل جمعی کے ساتھ اس مشغلے میں لگانے والے نہیں بنیں گے، جب تک کما حقہ ہمارے مدارس کا نظام مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا ایک ذریعہ ہے کہ جیسے یہ لوگ رات دن آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنی چربی پگھلا دیتے ہیں، اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، اپنی شادیوں اور اپنے غموں میں شرکت سے عذر کر دیتے ہیں، یہ لوگ آپ کی مسجد میں 24 گھنٹے 12 مہینے پڑے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا دن میں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، کوئی آئے گا اپنے بچے کو لے کر کے، قاری کرام صاحب، مولوی راشد صاحب، قاری عبد الناصر صاحب، مفتی مشیر صاحب، ہمارے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے، اسے شریعت اور سنت کا حامل بنا دیجئے۔ کوئی آئے گا بہرورہ کا دیوانہ اور مستانہ اور اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والا، تو ہم اس کے کام آئیں گے۔ آپ لوگ تو برسات میں اگر بارش ہو جائے آپ لوگ نماز اپنے گھر ادا کر لیتے ہو، لیکن یہ لوگ کسی بھی حال میں کیسے بھی پہنچے وقت پر آپ کی مسجد پہنچتے ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیوں کا صلہ، یہ تو یقینی بات ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ یہ معمولی تنخواہ ہے، ان لوگوں کی عظیم خدمات کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر کوئی سبب سے چلتا ہے، لہذا یہ علماء بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کے جذبات بھی آپ حضرات کی طرح ہیں، ان کے بچوں کی ڈیمانڈ، خواہشیں اور مانگ اور ان کے دل کے جذبات بھی آپ کے بچوں کی طرح ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کے لیے نئی سائیکل لاتے ہیں تو کیا امام صاحب کے لخت جگر کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میرے پڑوس کے ایک مالدار اور رئیس کا بیٹا نئی سائیکل لے کر کے آیا ہے، والد صاحب، ابا جی آپ مجھے بھی ایسی سائیکل دلا دیجئے۔ وہ باپ کیا کہے گا، وہ عالم کیا بتائے گا کہ بہرورہ کے لوگوں نے میری تنخواہ ہی میرے لخت جگر 6 یا 8 ہزار رکھی ہے اور اتنے روپے میں یہ سائیکل اکیلی اور تنہا آئے گی۔ اپنے جذبات کو سنبھالتے ہیں، اپنے جذبات کو دباتے ہیں۔ یہ علماء کرام، یہ تو ان کی شان استغنائی ہے، لیکن آپ حضرات کو ان علماء کرام کا خوب خیال کرنا چاہیے، آپ کو ان اللہ والوں کا ہر طرح سے دھیان رکھنا چاہیے۔ شارح مسلم علامہ نووی علیہ الرحمہ نے خطیب بغدادی کے حوالے سے لکھا ہے کہ علماء کرام کے مصارف، ان کی تنخواہیں اور ان کی اجرتیں اتنی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی اسی کمائی اور تنخواہ پر اپنا گزر بسر کر سکے اور دوسرے مشاغل سے، دوسرے پیشوں سے، دوسرے کاروبار سے
اپنے آپ کو الگ کر کے دین کی خدمت اور قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکے. مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری علیہ الرحمہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ اگر کسی مسجد کے مقتدی اور کسی مدرسے کے ذمہ دار آمدنی ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، گنجائش کے باوجود اگر امامہ کی تنخواہ، مدرسین کی تنخواہ اتنی نہیں رکھتے ہیں جس میں گنجائش کے ساتھ اور مناسب خرچوں کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے، حضرت نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ ان علماء کرام پر ظلم ہے، یہ ان علماء کرام پر ظلم ہے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو کل اس ظلم کا بدلہ دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. لہذا یہ نہ سوچو کہ اگر تنخواہیں بڑھا دی گئی اور ان کی اجرتوں میں اضافہ کر دیا گیا مدرسہ کیسے چلے گا. یہ تو اللہ کا مدرسہ ہے، یہ تو اس کا اپنا نظام ہے، وہ خود چلائے گا. جب ساری دنیا کے لوگ مشورہ کر لیں گے کہ ہمیں مدرسوں کا تعاون نہیں کرنا ہے اور اللہ چاہے گا تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی مدارس کو بند نہیں کرا سکتی. اللہ اپنے مدارس کو چلوائے گا چاہے وہ اس کے لیے کسی بھی قوم کا انتخاب کرے. جب ابرہہ کے لشکر کا